تبلیغی جماعت کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا معاملے پر آج سپریم کورٹ میں ہوگی سماعت۔ سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد حکومت نے داخل کیا ہے تیسرا حلف نامہ۔ گزشتہ سماعت کے دوران کورٹ نے حلف نامے پر لگائی تھی سخت پھٹکار۔ جمعیت علماء ہند نے کہا، گودی میڈیا چینلوں کو بچانے میں لگی ہے مودی سرکار۔ ہندوستانی کرکٹ کپتان وراٹ کوہلی پر لگا سٹے بازی کو فروغ دینے کا الزام۔ کیرل ہائی کورٹ نے کوہلی سمیت فلم انڈسٹری سے جڑے 2 افراد کو بھیجا نوٹس۔ رمی گیم کے ذریعے آن لائن سٹے بازی کے اشتہار میں شامل تھے کپتان کوہلی۔ حال ہی میں آن لائن جوئے کے جال میں پھنس کر 28 سالہ نوجوان نے کی تھی خودکشی۔ JNU طالب علم شرجیل امام کی گرفتاری کو 1 سال مکمل۔ CAA کے کالے قانون کے خلاف احتجاج کے دوران ہوئے تشدد کے لیے شرجیل امام سمیت کئی طلباء اور سماجی کارکنان پر لگایا گیا تھا UAPA، لیکن فسادات کے اصل مجرم BJP رہنما گھوم رہے ہیں کھلے عام۔ ٹریکٹر ریلی میں ہوئے تشدد معاملے میں ایک دوسرے پر ٹھیکرا پھوڑتے دکھے BJP اور کانگریس۔ پرکاش جاوڑیکر بولے، یہ کانگریس کی نیچ حرکت۔ سرجیوالا نے امت شاہ کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہا مودی کریں برخاست۔ کانگریس نے لگاتار اکسانے کا کام کیا کسانوں کے آندولن میں۔ پنجاب میں ان کی سرکار ہے۔ راہل گاندھی لگاتار کیول سمرتھن نہیں کر رہے تھے، اکسا رہے تھے۔ CAA میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کانگریس کی ریلی ہوتی ہے، سڑک پر آنے کی وہ اکساتے ہیں اور دوسرے دن سے سڑک پر آندولن شروع ہوتا ہے۔ لال قلعے میں مچائی گئی توڑ پھوڑ کے بعد 31 جنوری تک سیاحوں کے لیے بند کیے گئے لال قلعے کے دروازے۔ بڑے پیمانے پر ہوئی توڑ پھوڑ کے بعد شروع ہوا مرمت کا کام۔ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن پر انٹری اور ایگزٹ کی گئی بند۔ کامیڈین منور فاروقی کو آج بھی نہیں ملی ضمانت۔ مدھیہ پردیش کی عدالت نے ضمانت دینے سے کیا انکار۔ دیوی دیوتاؤں کے خلاف کوئی بھی تبصرہ نہ کرنے کا بھی پولیس نے کیا تھا اعتراف۔ صرف ہندوتوادی تنظیم کے زبانی بیان کی وجہ سے 2 جنوری کو ہوئی تھی گرفتاری۔ منور فاروقی کی حمایت میں آئی شہری آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم، کہا ایک مذاق کے لیے کامیڈین کو گرفتار کرنا شخصی آزادی کے خلاف۔ پنجابی ایکٹر دیپ سدھو اور لکھا سدھانا پر لٹکی گرفتاری کی تلوار۔ لال قلعے میں تشدد کے معاملے میں کوتوالی میں درج کیا گیا معاملہ۔ ٹریکٹر ریلی تشدد معاملے میں اب تک 19 افراد گرفتار، 50 سے زائد زیر حراست۔ ٹریکٹر ریلی میں ہوئے تشدد کے بعد کسان لیڈروں پر بھی سختی کی تیاری میں دہلی پولیس۔ ستنام سنگھ پنو، راکیش ٹکیت، یوگیندر یادو سمیت 37 کسان رہنماؤں کی ہوگی جانچ۔ قانونی کارروائی کے لیے کئی رہنماؤں کو بھیجا گیا نوٹس۔ تشدد کے بعد کسان تحریک میں پڑی پھوٹ۔ پولیس کی سختی اور تشدد کے بعد 2 کسان تنظیموں نے تحریک ختم کرنے کا کیا اعلان۔ بجٹ کے دن پارلیمنٹ مارچ کا کسانوں کا منصوبہ بھی ہوا چوپٹ۔ کسانوں کے خلاف یوگی حکومت کے ظلم کا آغاز۔ زرعی قوانین کے خلاف باغپت کے بروٹ میں دھرنا دے رہے کسانوں پر دیر رات UP پولیس کا لاٹھی چارج، بزرگوں سمیت کئی کسان زخمی۔ پولیس اٹھا لے گئی کسانوں کا سامان۔ کسانوں پر لاٹھی چارج معاملے میں کانگریس رہنما سرجیوالا نے UP حکومت کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ، کہا ظلم، لاٹھیاں، مقدمے، بس اب ہر روز یہی کرتی ہے یوگی سرکار۔ کبھی کسان تو کبھی حزب اختلاف، کبھی دلت تو کبھی کسان ہو رہے ہیں ظلم کا شکار۔ بولے مہنگی پڑے گی انداتاؤں پر لاٹھیاں۔ تشدد معاملے پر کسان تنظیموں کی پریس کانفرنس۔ تشدد کو سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کسان لیڈر بولے، اس بہانے حکومت کو تحریک توڑنے کی نہیں دیں گے اجازت۔ دیپ سدھو کو حکومت اور RSS کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے تشدد کے لیے ٹھہرایا ذمہ دار۔ سرکار نے جس طرح سے ایک سازش کے تحت کسان آندولن کو توڑنے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس ٹریکٹر پریڈ میں، کسان گنتنتر پریڈ میں 99.9% کسان پیسفل رہے۔ کچھ گھٹنائیں ہوئیں۔ سرکار کا ایک بڑا ہی اسپشٹ پروگرام تھا، وہ کل ننگا ہو گیا، سازش کل ننگی ہو گئی۔ راکیش ٹکیت نے بھی لال قلعے پر تشدد کے لیے پولیس انتظامیہ کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ دہلی پولیس کی نرمی کی وجہ سے ہی لال قلعے پر پہنچے تھے کسان، کہا کسان لال قلعے تک پہنچ گئے لیکن پولیس نے نہیں کی کوئی کارروائی، ایسے کیسے ممکن؟ اس کی ذمہ داری جلدی اس کے خلاف پولیس کارروائی کرے۔ بھئی پولیس کی گولی کہاں چلی گئی تھی؟ اگر کوئی لال قلعے پہ جا رہا ہے، جھنڈے کے پاس میں جا رہا ہے، تو پولیس کی گولی کہاں چلی گئی؟
लेकिन फिर आप लोग रूट पे नहीं गए? नहीं रूट तय पे हम हुआ था उसका? नहीं अरे वो तो पूरा एक जो प्लान के तहत पूरे लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया। हाँ हमारे लोग तो फिर भी दिल्ली से 4 बजे तक पूरे वापसी आए। हाँ। ट्रैक्टर रैली के बाद से बीजेपी रहनुमाओं की जबान भी हुई बेलगाम। सुशील मोदी का अजीबोगरीब बयान, बोले किसान तहरीक के नाम पर चल रहे एहतिजाज में कोई भी गरीब किसान नहीं, सूट बूट और महंगी गाड़ियों पर चलने वाले लोग दे रहे हैं धरना। 100 मिलियन से तजावुज कर गई दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद। 21,57,000 अफराद गंवा चुके हैं जान। सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अमेरिका और हिंदुस्तान सर फहरिस्त। सिंगापुर में मुसलमानों पर क्राइस्ट चर्च के तर्ज पर हमले की साजिश के इल्जाम में हिंद नजात एक 16 साला लड़का गिरफ्तार। क्राइस्ट चर्च पर हमले के 2 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी का दावा। He read Tarrant's manifesto. He planned very carefully, and he wanted to carry out his violence at two mosques, which he identified on the 15th of March, which was the second anniversary of Tarrant's attack in Christchurch. अमरीकी नौमुंतखब सदर की पॉलिसी ने बढ़ाई सऊदी अरब और यूएई की मुश्किलें। जो बाइडन ने दोनों ममालिक को असलहे की फरोख्त पर लगाई रोक। ट्रंप इंतजामिया ने अरबों डॉलर के असलहा खरीदारी मुआहदे को दी थी मंजूरी। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन करें fikrokhabar.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।